مکافات عمل، یہ لفظ تو یقیناً ہم سب نے سنا ہوگا۔ یقین جانو مکافات عمل برحق ہے۔ اگر آج تم کسی کو تکلیف دے رہے ہو نا تو یقین جانو یہ تکلیف تمہارے تک واپس ضرور آئے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دھوکے کی بہت اچھی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کے پاس لوٹ کر ضرور آتا ہے۔ کسی پر اتنا ہی ظلم کرو جتنا پھر خود کے لیے سہ لو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے۔ اگر تم آج کسی پر ظلم کر رہے ہو اور تم اس پر بہادر ہو رہے ہو کہ تمہیں کوئی سزا نہیں ملی تو یہ غلط ہے۔ مکافات عمل کی چکی تو اسی وقت چلنا شروع ہو جاتی ہے جب تم اپنے لفظوں سے، تم اپنی حرکتوں سے کسی کی زندگی برباد کر دیتے ہو۔ یقین جانو وہ اس وقت سے اس وقت تک چلتی رہتی ہے جب تک تم اپنے انجام تک نہیں پہنچ جاتے۔ اس لیے کسی کی بیٹی کو اتنی تکلیف دو جتنی تم اپنی بیٹی کے لیے برداشت کر لو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی انسان کو اتنی تکلیف نہیں دینی چاہیے کہ وہ تمہارا نام لے کر رب کے سامنے رو پڑے۔ یقین جانو دنیا کی عدالتوں میں رشوتیں چلتی ہیں لیکن جب کوئی انسان تمہارا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کرتا ہے نا تو وہاں پر رشوتیں نہیں چلتی، وہاں پر سزائیں سنائی جاتی ہیں، اور جب وہاں پر سزائیں سنائی جاتی ہیں نا تو تمہاری روح تک کانپ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا دل دکھا کر تم اگر کعبے کے چکر بھی لگاتے رہو گے نا تو تم اس چیز کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ ارے تمہیں تو رب اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ تمہیں وہ انسان معاف نہ کر دے جس کی تم نے حق تلفی کی ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ساسیں بڑے تیور سے اپنی بہوؤں کو کہہ دیتی ہیں کہ تمہارا تو نصیب ہی خراب ہے، جس دن سے تم ہمارے گھر میں آئی ہو برکت ہی اڑ گئی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ آپ کی بیٹی کے لیے یہی الفاظ بولے جائیں تو آپ برداشت کر لو گی؟ یقین جانو کسی کی بیٹی کو اتنا ہی ستاؤ جتنا بعد میں تم اپنی بیٹی کے لیے برداشت کر لو، کیونکہ یہ دنیا گول ہے۔ تم جہاں سے چلنا شروع کرتے ہو واپسی پر وہاں ہی آ کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ ہم کئی دفعہ اپنے غرور اور تکبر میں ایسے ایسے لفظ بول دیتے ہیں کہ کسی انسان کے دل میں گھاؤ لگ جاتے ہیں، اور یقین جانو یہ گھاؤ کبھی نہیں بھرتے، بھی کر لیے جاتے ہیں۔ وہاں وکیلوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے لیکن جو فیصلے رب کی عدالت میں ہوتے ہیں نا وہاں پر ایسی سزائیں سنائی جاتی ہیں کہ لوگوں کی روحیں کانپ جاتی ہیں۔ آج اگر تم کسی کی بیٹی کی بربادی پر مسکرا رہے ہو نا تو یقین جانو کئی سال گزر جائیں گے، کئی مدتیں گزر جائیں گی، لیکن ایک وقت آئے گا جب تم سر پیٹ کے کہو گے کہ میں کاش اس وقت کسی کی بیٹی پر نہ مسکرایا ہوتا۔ ہم لوگ دوسروں کی خامیوں کا تذکرہ اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کہ ہم خود فرشتے ہیں۔ یقین جانو کئی بار ہم اپنے لفظوں سے کسی کی زندگی کو اتنا برباد کر دیتے ہیں کہ وہ انسان جینا ہی بھول جاتا ہے۔ یقین جانو ہم لوگوں کی خامیوں کا تذکرہ اس طرح سے کرتے ہیں جیسے ہم خود فرشتے ہیں۔ ہم میں 1000 خامی ہوگی لیکن ہم دوسروں کی خامیوں کی جو میں لگے رہیں گے۔ تو وہ کیا خوب لکھا ہے کسی شاعر نے، کسی بشر میں 1000 خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کرے دیں تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو وہ دیکھتا ہے مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو تم بھی چپ ہی رہنا۔ اسی لیے کسی کی بیٹی میں کوئی عیب دیکھ کر واویلا مچانے نہیں لگ جانا چاہیے۔ تم آج اگر کسی کی بیٹی کو رلا رہے ہو تو یقین جانو کل تمہاری بیٹی بھی کسی کے لیے ضرور روئے گی۔ وہ ایک لڑکا لکھتا ہے نا کہ
وہ کسی لڑکی سے پیار کرتا تھا اور اسے اس میں دلچسپی نہیں تھی، وہ فقط ٹائم پاس کر رہا تھا، لیکن وہ لڑکی اس کو لے کر اتنی سیریس ہو گئی کہ اس کے لیے مرنے مرانے کو تیار ہو گئی۔ وہ لڑکی ایک دن اس کو خط لکھتی ہے اور اس میں لکھتی ہے کہ اگر تم مجھے نہ ملے تو میں خودکشی کر جاؤں گی۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے اس کا وہ خط پڑھ کر نظر انداز کر دیا اور کچھ دنوں تک خبر آئی کہ اس لڑکی نے خودکشی کر لی ہے۔ میں کچھ عرصہ ڈپریشن میں رہا اور پھر میں اس بات کو بھلا گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری وجہ سے کسی نے خودکشی کر لی اور میں جانتا تھا کہ اس خودکشی کی وجہ بھی میں ہی ہوں۔ پھر وہ انسان لکھتا ہے کہ کئی عرصے گزر گئے، میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، پھر میری بیٹی جوان ہوئی اور میری بیٹی 24 سال کی ہو گئی، پھر میری بیٹی کو کسی انسان سے محبت ہو گئی، پھر اسی لڑکے نے اسے دھوکہ دے دیا۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میرا دل ڈر سا گیا۔ میں نے جب دیکھا کہ میری بیٹی پریشان ہے تو میں اسے باہر گھمانے لے جاتا، اس کو لے کر کئی دنوں کی ویکیشنز پر چلا گیا کہ کہیں میری بیٹی وہی قدم نہ اٹھا لے۔ میری بیٹی وہاں جا کر ٹھیک بھی ہو گئی اور میں مطمئن ہو گیا کہ یہ مکافاتی عمل کچھ نہیں ہوتا، یہ سب میرا وہم ہے، میری بیٹی اب ٹھیک ہے۔ پھر وہ لڑکا لکھتا ہے کہ یقین جانیے ایک دن جب ہم لوگ ویکیشن سے واپس آئے، اس بات کو 2 دن گزر چکے تھے، ایک دن میں رات کو سویا ہوا تھا، سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی اور میں نے اپنی بیٹی کا دروازہ بجایا تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی پنکھے سے لٹک چکی تھی۔ یقین جانو جب میں اس کی میت پر بیٹھا تو مجھے اس لڑکی کا چہرہ یاد آ گیا جس نے میرے لیے خودکشی کی تھی۔ اس دن مجھے یقین آیا کہ مکافاتی عمل برحق ہے، یہ ضرور ہوتا ہے اور ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس رات میں بہت رویا اور میں نے اس لڑکی سے بہت معافیاں مانگی کہ میں نے اتنے سال پہلے جو ظلم کیا تھا آج وہی ظلم میرے دروازے تک پہنچایا ہے۔ اسی لیے کسی کی بیٹیوں پر کیچڑ مت اچھالیے۔ اگر کوئی لڑکی آپ کی بہو بن گئی ہے تو اسے بھی اپنی بیٹیوں کی نظر سے دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی باتیں سن کر چپ کر جائے، وہ روئے اور اپنے آنسو صاف کر لے، لیکن یقین جانو وہ رب جو اسے روتے دیکھ رہا ہے، جو تمہارا ظلم دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں ایسے نہیں جانے دے گا، وہ تمہارا حساب ضرور لے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنی زبان سے کہی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی پر نہ آزما لے۔ اسی لیے کسی پر ظلم کرنے سے پہلے، کسی پر تانوں کے نشتر چلانے سے پہلے، کسی کی زندگی کو برباد کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ بربادیاں ایک دن تمہارے دروازے تک بھی آئیں گی۔ اور اگر یہ سوچ کر تمہیں ڈر لگ جائے تو پھر ایسا کبھی مت کرنا، کیونکہ یہ مکافاتی عمل مذاق نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ اور اگر تم اسے جھوٹ مانتے ہو تو پھر ظلم کر کے دیکھو، کئی سال گزر جائیں گے، کئی عرصے گزر جائیں گے، لیکن یہ ایک دن تمہارے دروازے تک ضرور آئے گا۔ اور یقین جانو یہ جس دن تمہارے دروازے پر آئے گا نا، تمہاری کمر ٹوٹ جائے گی۔ تو وہ کیا خوب لکھا ہے نا کسی نے، کوئی تم سے ہے پریشان ذرا دیکھ تو لو، ایسے ہوتے ہیں مسلمان ذرا دیکھ تو لو، عزت نفس کو لوگوں کی کچل ڈالا ہے اور بنے بیٹھے ہو انجان ذرا دیکھ تو لو، اب تو اپنے بھی حقارت پر اتر آئے ہیں، چاہتوں کا یہ بحران ذرا دیکھ تو لو، تم کو بھیجا ہے محبت کے لیے دھرتی پہ اور تم ہو گئے حیوان ذرا دیکھ تو لو، درد لکھتے ہو مگر پڑھ نہیں سکتے چہرے، تم ہو صاحب ایمان ذرا دیکھ تو لو، سخت کلامی نے تمہاری مارے کتنے انسان ذرا دیکھ تو لو، نہ کرو ایسا میری جان ذرا دیکھ تو لو۔ اسی لیے کسی کو اتنی تکلیف دیجیے
جتنی آپ خود سہ سکتے ہیں، اپنے لفظوں سے، اپنی باتوں سے، اپنے طعنوں سے۔ کسی انسان کو اتنا بڑا گھاؤ مت لگائیے کہ اسے بھرتے بھرتے اسی ساری عمر گزر جائے، اور جب اللہ اس کا حساب لینے لگے تو آپ کی روح تک کانپ جائے۔ جو انسان جو عذاب جھیل رہا ہے وہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسے جھیل رہا ہے، ہم لوگ تو صرف باتیں کر سکتے ہیں۔ تو وہ خوب کہا ہے کسی نے، جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے۔ وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ہو سکتا ہے میرے دل کی بات آپ کے دل تک پہنچی ہو۔ تو کل پھر ملیں گے نئی باتوں کے ساتھ، نئی کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔